بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محل کلام وہ بیع ہے کہ جس بیع کو شرط معصیت کے طور پر استعمال کیا جائے، کہ جب معصیت دوسرے سے واقع ہونے والی اور کہا جائے کہ انگور کو بیچ رہا ہوں تاکہ اس سے شراب بنائی جائے، تب تو وہ حرام ہے۔ لیکن اس کے لیے شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ایک روایت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مطلب کا اشاعت کیا، وہ قابل تأمل ہے۔ روایت یوں ہے کہ من اعان علی قتل مسلم، جس نے بھی مسلمان کے قتل پر مدد کی وہ گناہگار ہے۔ تو اس میں جو شیخ طوسی نے اس روایت سے جو استنباط کیا وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مرنے والا ہے بھوک کی وجہ سے اور اس نے خوف تلف ہو جانے کے باوجود اس کو کھانا نہیں دیا تو یہ حرام ہوگا، اور قتل مسلم کا مجرم وہ بھی کہلائے گا، کیونکہ کھانا دے تو مرتا نہیں، وہ کھانا نہیں دیا اس کے سے مر گیا۔ اس نے گویا کہ قتل مسلم پر اعانت کی ہے۔ یہ اس طرح استفادہ کیا شیخ طوسی علیہ السلام۔ آغا شیخ انصاری اس پر اشکال وارد کر کہتے نہیں، اس سے ہمارے مطلب پر وہ تعامل ہے، مگر یہ کہ کوئی فحوہ کا ارادہ کرے، یعنی کہیں کہ جب اتنی سی بات پر حرام ہو جاتا ہے تو جو متن عقد میں حرام کی شرط کرے وہ تو بطریق اولا حرام ہونا چاہیے۔ اسے کھانا نہیں دیا خالی اس پر وہ حرام ہو جاتا ہے، قتل مسلم کا مجرم بن جاتا ہے۔ تو جو انگور کو فراہم کر رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ شراب بنائی جائے گی بطریق اولا حرام ہونا چاہیے اس کو، تو کیونکہ یہ تو باقاعدہ جو ہے منصوبہ بندی سے شراب بنائی جا رہی ہے، وہ تو اتفاق ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا، تو ہر ایک کا انسان ذمہ دار تو نہیں ہوا کرتا، تو یہاں پر خوف تھا تو اس کو کھانا دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی طرف سے کوئی آگے بڑھا کے کوئی چیز نہیں دی کہ جس کی وجہ سے مر جائے نہیں، کوئی زہر نہیں دیا کہ مر جائے نہیں، اس نے کھانا نہیں دیا بس اس کی وجہ سے مر گیا نہیں۔ تو یہ خود کوئی اقدام نہیں کرتا ہے، یہاں تو باقاعدہ اقدام کر رہا ہے کہ انگور کو فراہم کر رہا ہے تاکہ اس سے شراب بنائی جائے، یہ تو بطریق اولا حرام ہونا چاہیے۔ بس یہ چھوٹا حرام ہے تو وہ انگور بیچنا شراب کی نیت سے یہ تو بطریق اولا حرام ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کے ذریعے سے انگور کے حرام ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ کہ کہے کہ جب چھوٹی چیز حرام ہے تو انگور شراب کے لیے بیچنا بڑی چیز ہے، وہ بطریق اولا حرام ہو جائے گی۔ کہتے ہیں آغائے محقق نے کتاب مختلف میں شیخ طوسی سے یہ عبارت نقل کرنے کے بعد کہا کہ واجب نفس محترمہ کی حفاظت کرنا، جب انسان کے پاس قدرت ہو اور اپنے کو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس نفس محترمہ کی حفاظت کرنا واجب تھا، اس نے جو ہے وہ کھانا نہ دے کر کے قدرت ہونے کے باوجود اور ضرر نہ ہونے کے باوجود اس نے کھانا کیوں نہیں دیا ہے نہیں۔ پھر ممکن ہے کہ تفصیل پیش کی جائے شروط حرام میں، کہ جس شروط حرام کے اوپر مدد کرنے کے ذریعے سے کبھی انسان کے لیے حرام اور معاملہ باطل ہوا کرتا، کبھی حرام اور معاملہ باطل نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی وہ شروط حرام جس پر قصد کیا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ چیز
اس کا فائدہ اور منفعت عرفاً مشروط میں منحصر ہوگا. جیسے عصا کو ظالم کے ہاتھ میں دینا اور اس عصا کے جیسے کسی مظلوم کو مارنا، تو عورتاً یہ ظالم کسی آدمی سے لیتا ہے تو یہ ضرب، یہ مارنا، یہ تعاون بر اسم والعدوان ہوگا یا نہیں؟ بس یہاں مالک ہو جانا، تاکہ عصا کا مالک ہو جانا، اس لیے کہ اس عصا کا فائدہ عرفاً منحصر ہے کہ مظلوم کو مارا جائے. اس طریقے سے کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دینا، یہ اس لیے تاکہ وہ شراب پیے، یہ کام حرام میں منحصر والی بات تھی. بعض وہ شرائط حرام ہے کہ وہ خالی حرام میں منحصر نہیں ہے، جیسے خمار جو شراب بنانے والا ہے، اس کو کچھ انگور کا رس واپس کیا جائے، تو یہاں پر خمار کو انگور فراہم کرنے کا مالک بنانا، یہ اس کا منفعت منحصر نہیں ہے صرف خمر بنانے میں، بلکہ خمار ہو سکتا ہے اور فن خمار ہے لیکن اس کے باوجود وہ انگور سے شراب نہ بنائے بلکہ انگور سے کھانے میں استعمال کر لے. اگر شراب نہ بنے اور انگور کو منحصر بھی نہ کریں تو ایسی صورت میں پہلی والی شکل جو تھی اس کو عرفاً اعانت بر اسم کہیں گے کہ کوڑا جو ہے ظالم کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ ہر صورت میں منحصر ہے حرام میں. جبکہ دوسری صورت کہ خمار کے ہاتھ میں ہم نے انگور دیے تو ضروری نہیں کہ شراب ہی بنے، کچھ اور بھی بن سکتا ہے، کھا بھی سکتا وہ. تو فائدہ منحصر ہوتا ہے حرام میں تو وہ حرام ہوگا، فائدہ منحصر نہیں ہوتا ہے تو حرام کے علاوہ حلال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. ثم ان محل الکلام فیما یعود شرطا للمعصیت الصادرۃ عن الغیر، پھر محل کلام اس معاملے میں کہ جس معاملے کو شرط قرار دیا تھا معصیت کے لیے کہ انگور بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ معصیت انجام پائے، صادرۃ من عن الغیر، کہ جو معصیت غیر سے وجود میں شراب بنا کے شراب پینے کے لیے استعمال کیا جائے، اس معاملے میں محل کلام. فما تقدم من المبسوط، بس وہ چیز جو شیخ طوسی کی کتاب مبسوط سے گزر چکی ہے، من حرمت ترک بذل الطعام لخائف التلف، کہ حرام ہے کھانا نہ دینا اس شخص کو جس کے مر جانے کا خوف ہے، مستنداً الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکیہ کرتے ہوئے اس حرام ہونے کے اندر پیغمبر کے اس قول پر، من اعان علی قتل مسلمین، جس نے بھی قتل مسلمان پر مدد کی وہ گناہگار ہوگا، الی آخر الحدیث. یہ جو اس سے حرمت کا استفادہ کیا ہے کہ گویا کہ تعاون بر اسم ہو گیا ہے. اس تعاون بر اسم میں اشکال ہے، کیونکہ جو ہے اس نے تو اس کو مرنے کے لیے نہیں کہا، وہ خود ہی مر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا تو قصد نہیں تھا کہ وہ مر جائے، قصد نہ ہونے کے باوجود مر جائے تو اس کے لیے حرام نہیں ہونا چاہیے تھا. الا ان یرید الفحوہ، مگر یہ کہ فحوہ کا ارادہ لیا جائے. فحوہ کا ارادہ ہے یعنی جہاں پر انگور میں یہ
کہ قصد ہونے کے باوجود انگور سے شراب بنانا کوئی ضروری نہیں تھا، جب وہ ہو تو حرام ہو جایا کرتا ہے قصد حرام کی وجہ سے۔ تو یہاں پر تو بطریق اولا کہ آدمی مر گیا ہے، اور یہ مر جانا وہ فحوہ رکھتا ہے کہ یہ بڑا جرم ہو جائے گا اس کی نسبت کہ انگور سے شراب بنائی جائے۔ جب وہ شراب بنانے کے سلسلے میں مددگار ہو جائے تو حرام ہوا کرتا ہے کہ تو قتل جو بڑا گناہ ہے اس میں بطریق اولا حرام ہونا چاہیے۔ ولذا استدل فی المختلف ہے، اور چونکہ بڑا گناہ اس فحوہ والا مطلب ہے، اس استدلال کی کتاب مختلف میں بعد حکایت ذالک عن الشیخ، اس حدیث کو حکایت کیا شیخ سے، وجوب حفظ النفس مع القدرت و عدم الضرر، کہ واجب ہے جان کی حفاظت کرنا جب انسان کے پاس قدرت ہو اور ساتھ ساتھ ضرر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں ضرر کیا ہے؟ قدرت بھی ہے ہمارے پاس، تو پھر وہاں پر واجب تھا کہ انسان جو ہے حفظ نفس کے لیے اس کو کھانا کھلائے۔ جب انگور جیسی چیز میں حرام ہو جایا کرتا ہے تو جان کا مسئلہ تو بطریق اولا واجب ہو جانا چاہیے۔ ثم انه يمكن التفصیل، پھر تحقیق جانے کے ممکن ہے تفصیل پیش کرنا فی شروط الحرام، شروط حرام میں، المعان علیہا، جس شروط کے اوپر قصد کیا گیا، شروط جس پر قصد کیا گیا، بینما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا فی المشروط، کہ وہ چیز کہ جس کا فائدہ اور منفعت عرفاً منحصر ہے مشروط میں، یعنی اس شخص میں جس کا فائدہ مشروط کے اندر، یعنی کیا حرام کے اندر ہی منحصر ہے۔ جیسے عصا دی ظالم کے ہاتھ میں تو یہ عصا دینا منحصر ہے مشروط میں، یعنی کہ ظالم مظلوم کو مارے گا مثلا، کہ اصول العصا فی ید الظالم، جیسے عصا کا آ جانا ظالم کے ہاتھ میں، کہ المستعیر لہا من غیرہ، کہ جو ادھار لیتا ہے عصا کو اپنے غیر سے، ضرب احدن، کسی بھی مومن کو مارنے کے لیے، فإن ملکہ للانتفاع بها فی هذا الزمان تنحصر فائدته عرفا فی الضرب، کہتے ہیں کہ کیونکہ عصا کا مالک بن جانا، ظالم کا مالک بن جانا، بہا اس عصا کا، فی هذا الزمان، اس زمان میں جب مارنا چاہتا ہے، تنحصر فائدته، اس ملکیت کا فائدہ منحصر عرفا فی الضرب، مارنے میں، وکذا من استعار کأسا لیشرب الخمر، اور اسی طریقے سے ہم ادھار دیتے ہیں کسی کو جام تاکہ اس جام کے اندر وہ شراب ڈال کے پیے، لیشرب الخمر پیے، تاکہ اس جام کے اندر شراب پیے، تو اس کے اندر کیا لگے؟ یہ شرائط حرام ایسے ہیں کہ جس کا فائدہ منحصر ہے حرام کام کے اندر، وبینما لم یکن کذالک، کہیں وہ شرائط کے جو اس طریقے سے نہیں کہ جس کا فائدہ منحصر بحرام ہو، کہ تملیغ الخمار للعنب، جیسے خمر بنانے والا، شراب بنانے والا مالک بن جائے عنب کا، عنب یعنی انگور کا، فإن منفعت التملیک، یہاں پر شراب بنانے والے کو مالک بنانے کا فائدہ کیا؟ فائدتہ، اور فائدہ تملیک غیر منحصرۃ عرفا فی الخمر، یہ فائدہ منحصر نہیں ہے عرفی طور پر خمر بنانے میں، بلکہ جو ہو سکتا ہے انگور سے وہ شراب بنانے کے بجائے انگور جا کر گھر میں کھا لیتا ہے مثلا، تو یہ تو منحصر نہیں ہوگا۔ حتیٰ عند الخمار، حتیٰ کہ خمار کے نزدیک بھی حرام کے اندر واجب نہیں ہے، یعود الاول عرفا، پس شمار کیا جائے گا اول والا عرفی طور پر، اعانۃ المشروط، کہ اس نے جب عصا دیا تو ظالم کو مارنے پر عصا دیا تو یہ حرام ہو جائے گا، یعنی جو عصا دیا ہے اس میں وہ مارنے کا کام مشروط ہے نا، مارنے کا کام وجود میں آ جائے گا، المحرم ہے جو مارنا حرام ہے، بخلاف الثانی، بخلاف ثانی، کہ جہاں پر شروط کے ساتھ لازمی ہے، شروط کے ساتھ لازمی ہے شروط حرام میں، کہ اس کا فائدہ منحصر نہیں ہے، بلکہ دوسرے کاموں میں انگور سے شراب بھی بنائی جا سکتا ہے، انگور کو کھانے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا،
خلاف ثانی یہ جو ہے اس کے اندر تفکیک نہیں کی جاتی، بلکہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہاں پر فائدہ منحصر نہیں ہے حرام کا، اس لیے اس کے اندر وہاں پر وہ جو فائدہ منحصر نہیں ہے تو حرام اعانت بر اسم صادق نہیں آئے گا، بلکہ جو ہے وہ کام جائز ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ